وہ بڑے فخر سے انہوں نے، وہ یاد ہے، اسمبلی کی دیواریں آج تک دہراتی ہیں، وہ بڑے گھن گرج کے ساتھ اپنے اعلانات کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے وہ اعلان ان کا جو انہوں نے کیا کہ آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ، نیشنلسٹ لاسٹ. لیکن وہ اپنے اس نیشنلزم کے مسلک میں، ہندو مسلم اتحاد کی سعی و کاوش میں اس قدر ناکام ہوئے کہ وہ وطن چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے. 1930 میں وہ ولایت چلے گئے، وہاں جا کر مکان خرید لیا اور عہد کر لیا کہ میں اب یہیں سکونت پذیر ہو جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا. گویا اتنے مایوس تھے وہ یہاں کی سیاست سے، اپنے پہلے سارے مسلک سے جو ساری عمر رہا ان کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تاریخ چونکہ ہمارے ہاں لکھی نہیں گئی، ان کی زندگی کا ایک موڑ آتا ہے جب وہ 1934 میں وہاں سے واپس آتے ہیں ہندوستان. وہ شخص اتنے عزم کا جس نے یہ کہا کہ میں نے اب واپس نہیں آنا، مستقلاً وہیں رہنا ہے، مکان وہاں خرید لیا، پریکٹس وہاں شروع کر دی. وہ واپس کیوں آیا؟ اس نے اپنا ارادہ کیوں بدلا؟ یہ ہے وہ اصل چیز. قائد اعظم کی بایوگرافی جس نے لکھنی ہو وہ یہاں یہ بتائے کہ یہ کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں. یہ کہتے ہوئے وہ گیا کہ سارے ہندوستان کے رہنے والے ایک قوم ہے، واپس آیا یہ کہتے ہوئے کہ نہیں، غلط تھا جو کہا گیا تھا. مسلمان اپنے دین کے اشتراک کی بنیاد پر ساری دنیا سے الگ ایک قوم ہے. کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ، کتنا بڑا انقلاب ہے یہ جو قائد اعظم کی زندگی میں آیا. یہ داستان الگ ہے. اس کے ذمہ دار علامہ اقبال علیہ الرحمہ. قائد اعظم کو اپنے پہلے ارادے سے منعطف کرنے کے لیے اتنی عظیم شخصیت ہی کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ ماننے والے نہیں تھے. عام اصطلاح میں جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب بڑے ضدی واقعہ ہوئے تھے، ضدی نہیں، اپنے عزم کے پختہ اور رسول پرست واقعہ ہوئے تھے. ان کے ساری زندگی کے مسلک اور اعتقاد اور نظریات و تصورات میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کرنا، یہ اقبال جیسی شخصیت ہی کا کام تھا. سن 34 میں وہ واپس آئے اور آ کر اعلان کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو کا اور اس کا کچھ بھی مشترک نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی آزادی کا تصور بھی مشترک نہیں ہے. ہندو کے نزدیک آزادی ہندوستان سے اگر انگریز چلا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے. ہمارے نزدیک یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کون جاتا ہے کون آتا ہے. ہمارے نزدیک اگر خدا کی کتاب کی آزادی حاصل ہے تو ہماری آزادی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ہماری غلامی بدستور رہتی ہے. عجیب شخصیت ہے. یہاں آئے ہیں وہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت پہلے انتخابات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور طے یہ پھر کرایا گیا کہ مسلمانوں کے انتخاب جداگانہ ہوں گے، مشترک نہیں ہوں گے، الگ قوم کی حیثیت سے. بڑا اہم منظر تھا یہ. کون کون ان کے ساتھ تھے اس وقت قائد اعظم کے ساتھ؟ اس مسلک سے ہم آہنگی کا اظہار کرنے والے اب میں کہوں گا، کیونکہ 2 قدم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر ہوا کیا. تحریک پاکستان کے سب سے زیادہ مخالف جمعیت العلماء، نیشنلسٹ علماء جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کے سر خیل مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، پورا دیوبند کا مکتب، حتیٰ کہ بریلوی مکتب بھی، یہ تمام اس ساری تحریک پاکستان کے یہ سارے مخالف تھے. پھر احرار، یہ سارے مخالف تھے. قائد اعظم نے جب یہ پہلے انتخابات کا فیصلہ کیا
تو جو ان کا پارلیمنٹری بورڈ تھا صوبائی کا، پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، احرار کے چودھری افضل حق، مظہر علی اظہر، یہ مسلم لیگ کی پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے۔ انگشت بدندہ رہ جاتا ہے انسان کہ یہ شخص ساحر تھا، یہ کیا کیا اس نے آ کے یہ لیکن انہوں نے تو یہ کیا، یہ جو ساتھ آ کر ملے تھے انہوں نے کیا کیا، وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے عزیزان من۔ سب سے پہلے تو اس پارلیمانی بورڈ سے علیحدگی اختیار کی مولانا ظفر علی خان صاحب مرحوم نے۔ وہ الگ ہوئے، کہنے لگے کہ ہم احرار کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ ہوئے۔ جمیعت العلماء کے حضرات، یہ علماء نیشنلسٹ جن کا نام میں نے لیا ہے، یہ ستون تھے اس زمانے میں، اب بھی ان کا نام جو لیا جاتا ہے تو گردنیں جھک جاتی ہیں، مولانا حسین احمد مدنی اور سارا کچھ۔ مرحوم اصفہانی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے بڑے ہی تاسف اور حسرت سے۔ کہا کہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا تھا، اس میں بہت سی تقریریں ہوئیں، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، انہوں نے بڑے زور شور سے مسلم لیگ کی حمایت کی، قائد اعظم کی تعریف میں بہت زور شور سے تقریریں کی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ صاحب یہ الیکشن جو ہے یہ واقعی اس وقت بڑے اہم ہیں، مسلم لیگ کو جیتنا چاہیے، اس کے پراپیگنڈے کے لیے ہمیں 50,000 روپیہ دیجیے۔ عثمانی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلم لیگ کے خزانے میں 50 پیسے بھی نہیں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہے ہی نہیں، اس وقت تو ایثار سے کام لینا ہوگا، یہ پہلا مرحلہ اگر ہم جیت گئے تو قوم کا اعتماد ہم حاصل کر لیں گے، پھر روپیہ ہی روپیہ ہوگا، اس وقت تو یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب پھر ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیتے، یہ الگ ہوئے اور کانگریس میں جا کے مل گئے، اور جا کر وہاں یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ قائد اعظم کافر اعظم ہے، مسلم لیگ میں شرکت کفر ہے۔ یقین مانیے مجھے ساری عمر وہاں حسرت رہی کہ کاش کہیں 50,000 روپیہ ہوتا ہمارے پاس تو کچھ نقشہ ہی اور ہوتا تاریخ پاکستان کا۔ اپنی تاریخ سنتے چلے جائیے، نیشنلسٹ مسلمان ساری باقی حصہ تاریخ کا سب سے زیادہ مخالفت جماعت اسلامی سے کچھ چھوڑ کا ان سی مخالفت تھی، 50,000 روپیہ نہ ملا۔ احرار والے اس زمانے میں بڑے صاحب اثر تھے۔ یہاں یونینسٹ پارٹی تھی ہندو مسلمانوں کی پنجاب میں، جس میں یہ ہندو چھائے ہوئے تھے، میاں فضل حسین اس کے اہم رکن تھے۔ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ قائد اعظم بمبئی کے سیٹھوں سے کچھ لاکھوں روپیہ لے کے آئے ہیں، اسی الیکشن کے سلسلے میں وہ خرچ ہوگا۔ احرار نے یہ طے کیا کہ اس میں سے کم از کم 1,00,000 روپیہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سارا پروپیگنڈا ہے ان کا، کوئی روپیہ نہ میں لایا ہوں نہ ہے ہمارے پاس۔ اس کے برعکس طے یہ کیا پارلیمانی بورڈ نے کہ جو ٹکٹ کے لیے امیدوار ہو وہ 500 روپیہ جمع کرے تاکہ کچھ اخراجات اس سے پورے ہو سکیں۔ انہیں امیدیں تھیں 1,00,000 روپیہ ملنے کی، ادھر انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا کہ 500 روپیہ الٹا جمع کرے۔ وہ بات تو ہے مذاق کی، لیکن وہ عاشق حسین بٹالوی نے جو کتاب لکھی ہے نا اقبال کے آخری 2 سال، وہ ظرافت کے پیرائے میں ہی اس نے لکھا کہ میں بیٹھ